السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الوضوء، سبق نمبر ہے 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اخرجہ مالک واحمد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ وذکرہ البخاری تعلیقا۔ وضو کا بیان، وضو کے احکام و مسائل کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت و تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی تو میں امت کو ضرور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اگر میری امت پر مشقت اور تکلیف میں پڑ جانے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں امت اپنی کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی وضو کیا جائے تو وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ وضو کرنے والوں کے لیے یہ مشقت ہوگی اور جو نہیں کر پائیں گے تو ان کے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، مگر مسواک کرنے کی ترغیب بہت زیادہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قولاً اور فعلاً دی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے جب بھی وضو کریں وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ مسلم اور ابو داود کی روایات میں ہے کہ مسواک کرنا منہ کو صاف اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کا موجب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، سنن نسائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ رب رحمان کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مسواک کے تعلق سے سنن ابی داود کے اندر باب السواک من الفطرۃ، مسواک اعمال فطرت میں سے ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کترنا، داڑھی چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کو صاف کرنا، ناخن کاٹنا، اور اسی طرح جوڑوں کا دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا اور استنجا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے مسواک کے تعلق سے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کان اذا قام من اللیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک کے ساتھ اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو پہلے قضائے حاجت کرتے
اور پھر مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر روایات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو اٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے ہی سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے مسواک کرتے وقت یہی نیت اور ارادہ ہو کہ اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ اور اسی طرح مسواک کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ مسواک کرنے سے منہ اور حلق کی علائشیں بکثرت زائل اور ختم ہو جاتی ہیں۔ مسواک صرف دانتوں ہی تک محدود نہ رکھی جائے بلکہ زبان اور حلق کے قریب تک کی جائے، خصوصاً صبح سویرے اٹھنے پر اسی طرح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب بھی آپ بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور اس میں مبالغہ کرتے، جس وجہ سے آپ کے منہ سے آ کی آوازیں نکلتی۔ ہمارے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسواک کا اہتمام و التزام کیا اور اپنی امت کو بھی اس قدر تاکید فرمائی کہ اگر امت پر یہ بھاری نہ ہوتا اور بھاری ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو اور نماز کے لیے مسواک کو ضروری قرار دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی ذرا سی اس بو کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے سو کر اٹھتے تو فوراً مسواک کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات گزاری تو جب آپ بیدار ہوئے اس جگہ آئے جہاں پانی رکھا ہوتا تھا، آپ نے مسواک لی اور مسواک کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لایا کرتے تو آپ کا پہلا کام جو ہے وہ مسواک کرنا ہوتا۔ اسی طرح مسواک کرنے کے حوالے سے مسند احمد، ابن خزیمہ، مستدرک حاکم اور دار قطنی وغیرہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی ہو اس کا ثواب بغیر مسواک کیے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ روایت سنداً ضعیف ہے، تاہم اس کا ضعف دیگر شواہد کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ اس بنا پر اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا، یعنی جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی ہو اس کا ثواب بغیر مسواک کیے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا اور تیسرا یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 796۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جس قدر بھرپور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی اسی قدر نماز کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو نماز کے بھرپور اور مکمل اہتمام میں سے ایک چیز اور پہلی مین چیز وہ ہے بندے کا طہارت حاصل کرنا، باوضو ہو کر نماز ادا کرنا۔ تو اس حدیث میں یہ بتلایا گیا جو شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے اس کا ثواب بغیر مسواک کیے پڑھے جانے والی نماز سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اگر
پہلے سے ہی بندہ باوضو ہو اور نماز کی ادائیگی سے پہلے مسواک کر لے تو اس کو یہ مذکورہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اور سنت کا اتباع بھی میسر آ جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم مسواک کا بالخصوص اہتمام کریں۔ اگلی حدیث، ان حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان عثمان دعا بوضوء فغسل کفیہ 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا متفق علیہ۔ حضرت حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی طلب فرمایا اور حضرت عثمان نے اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں۔ وضو کے لیے پانی طلب فرمایا اور اس سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، یعنی 3 مرتبہ میں ہاتھوں کو دھویا۔ پھر منہ میں پانی ڈال کر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو جھاڑ کر صاف کیا۔ پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کونی سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کونی سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح ابھی میں نے وضو کیا ہے۔ اور آگے اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت ادا کی اور اس دوران میں اس نے اپنے دل میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جس کا نماز سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسے آدمی کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اعضائے وضو کا 3 مرتبہ دھونا معلوم ہوا۔ وضو میں سے ہاتھ، منہ، پاؤں کا 3 مرتبہ دھونا ثابت ہوتا ہے، اور دیگر روایات میں 2 مرتبہ کا ذکر بھی ہے۔ بعض روایات میں 1 مرتبہ کا بھی اعضائے وضو کو دھونے کا ذکر ہے۔ تو ہر عضو کا، وضو کے ہر عضو کا 1 مرتبہ دھونا واجب ہے اور 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ 2 مرتبہ دھو لیا جائے تو بھی کافی ہے۔ اگلی حدیث، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح براسه واحدة اخرجہ ابو داود واخرجہ النسائی والترمذی باسناد صحیح بل قال الترمذی انه اصح شیء فی الباب۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضو کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کا مسح ایک مرتبہ میں کیا، یعنی باقی اعضاء تو تین تین مرتبہ، مگر سر کا مسح ایک مرتبہ کیا۔ اور امام ترمذی نے یہاں تک کہا کہ اس مسئلے میں، یعنی سر کے مسح کرنے کے مسئلے میں، یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ سر کا مسح ایک مرتبہ ہی فرض ہے، اور اکثر علماء امت کا یہی مسلک ہے۔ ہاں، امام شافعی سر کے مسح میں تکرار کے قائل ہیں، اور دوسرے اعضاء کی طرح 3 بار کو مستحب قرار دیتے ہیں، لیکن اکثر احادیث جو کہ بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کی بنا پر جمہور علماء کا مسلک راجح ہے، اور وہ یہی ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براسه فاقبل بیدیہ وادبر متفق علیہ، وفی لفظ لہما بدأ بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى كفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ مسنون وضو کے متعلق روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ دونوں ہاتھ آگے لے کر آئے اور پیچھے لے کر گئے، دونوں ہاتھ آگے لے کر آئے اور پیچھے لے کر گئے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، آپ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے ہاتھوں کو پچھلے حصے تک، سر کے اینڈ تک، گردن کے شروع تک، سر کے اینڈ تک، گدی تک لے جاتے، اور پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے مسح کا آغاز کیا تھا، یعنی پیشانی کے اوپر سے مسح شروع کرتے، پیچھے گدی تک لے جاتے، پھر جہاں سے شروع کیا وہاں تک لے آتے تھے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فی صفت الوضوء قال ثم مسح براسه وادخل اصبعیہ السباحتین فی اذنیہ ومسح بإبہامیہ علی ظاہر اذنیہ، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وضو کی کیفیت کے بارے میں روایت ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلی، اپنے سر کا مسح کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیوں کو کانوں میں داخل کیا اور اپنے انگوٹھے سے کانوں کے باہر کا مسح کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سر کا مسح کرتے ہوئے ساتھ میں ہی کانوں کا مسح کرنا ہے، اور یہ سر میں ہی داخل ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے ظاہر اور باطن دونوں پر مسح کیا۔ ظاہر سے مراد کان کا وہ حصہ ہے جو سر کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور باطن وہ ہے جو منہ کی جانب ہوتا ہے، یعنی کان کی اندرونی جانب۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کانوں کے ظاہر اور باطن پر مسح کی حدیث بیان کر کے کہا کہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ میرے پیارے بھائیو، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الوضوء سبق نمبر 12، آج کے اس سبق میں ہمیں یہ احادیث معلوم ہوئی کہ مسواک کرنا کتنا افضل عمل ہے، کتنا مستحب اور کس قدر مسنون عمل ہے۔ چاہیے کہ ہم نیند سے بیدار ہوتے وقت اور جب وضو کریں اس وقت میں، اور نماز کے لیے وضو کرتے وقت
مسواک کرنا اپنے لیے لازمی کریں کہ یہ بہت زیادہ افضل اور مستحب ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ مسواک کیے گئے وضو سے نماز کا اجر و ثواب وہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، اور منہ کی پاکی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اور آج کے سبق سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کے تعلق سے معلوم ہوا کہ وضو اس طرح کرنا ہے، اور ان لوگوں کا رد ہوا کہ جنہوں نے کہا کہ وضو پاؤں کی طرف سے کیا جائے، یا جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ وضو کی ترتیب کو الٹ بھی دیا جائے تو وضو ہو جائے گا، جبکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ اس طرح وضو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب رحمان ہمیں دنیا، دولت اور عورت ان کے فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہر قسم کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔